السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے سود۔ سود کے معنی زیادتی اور اضافے کے ہیں۔ سود کا حکم۔ سود گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ یہ تمام آسمانی مذاہب میں حرام ہے۔ اس سے لوگوں کے درمیان دشمنی پیدا ہوتی ہے اور فقیر و محتاج کا مال سلب کرنے کے لیے کر کے مال کمایا جاتا ہے۔ احسان کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور سنگ دلی اور خود غرضی کو فروغ ملتا ہے۔ سود میں باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھایا جاتا ہے۔ اس سے کمانے کے راستے معطل ہو جاتے ہیں۔ قرض اور دہندہ کا مال بغیر مشقت برداشت کیے بڑھتا رہتا ہے اور وہ تجارت وغیرہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جو بھی شخص سودی کاروبار سے آگے بڑھے گا، اس کا انجام برا ہوگا اور بالآخر اس کا مال کم ہو جائے گا۔ سود کے 73 دروازے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے کم ہے وہ اپنی ماں سے شادی کرنے کی مثل ہے۔ سود کھانے کی سزا۔ سود پر ایسی سخت وعید ہے جو کسی دوسرے گناہ کے ارتکاب پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سودی کاروبار کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں۔ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں، اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال ہی تمہارا ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، اس کے لکھنے والے اور اس پر گواہی دینے والے پر لعنت بھیجی ہے اور فرمایا ہے یہ سب برابر ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاکتوں کی جگہوں سے بچو۔ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو اور جس جان کا قتل جسے مارنا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو ناحق مارنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا اور لڑائی کے دن میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا اور پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا۔ اب سود کی قسمیں۔ ربا نسیہ، یہ وہ زیادتی ہے جس کو بیچنے والا خریدنے والے سے کچھ دن مہلت دینے کے بدلے میں لیتا ہے۔ مثلاً کسی کو 1 دینار اس شرط پر قرض دے کہ وہ اس کو 1 سال کے بعد 1100 روپے واپس کرے گا۔ تنگ دست پر قرض پلٹ دینا اسی قسم سے ہے، جس کی شکل یہ ہے کہ کسی کو ایک معینہ مدت تک کے لیے قرض دے، پھر جب ادائیگی کا وقت ہو جائے تو اس سے کہے کہ تم قرض ادا کرو یا بڑھاؤ گے۔ اگر وہ قرض ادا کر دے تو وہ قرض اضافے کے ساتھ قبول کر لے، ورنہ مدت بڑھا کر سود کی رقم بھی بڑھا دے۔ اس طرح اصل رقم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے اور سود در سود ہو جائے۔ زمانہ جاہلیت میں یہی
یہی سود کا نظام رائج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا اور تنگ دست کو مہلت دینا واجب قرار دیا۔ یہ سود کی سب سے خطرناک قسم ہے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ نقصان ہے۔ اس میں سود کی دونوں قسمیں ربائے نسیہ اور ربائے الفضل جمع ہو جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ جس تجارت میں دونوں جنس ربا الفضل کی علت میں جمع ہو جائیں، ان پر قبضہ تاخیر سے ہو یا ان دونوں میں سے کسی ایک پر قبضہ تاخیر سے ہو تو وہ بھی اسی قسم سے ہے، جیسے سونے کو سونے کے بدلے اور گیہوں کو گیہوں کے بدلے بیچنا وغیرہ۔ اسی طرح کسی جنس کو ان اجناس میں سے کسی دوسری جنس سے ادھار بیچنا بھی ہے۔ اب ربائے فضل، یہ زیادتی کے ساتھ نقود کو نقود کے بدلے یا کھانے کو کھانے کے بدلے بیچنا ہے، یہ حرام ہے۔ 6 چیزوں میں سے اس کی حرمت پر نص موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، گیہوں کو گیہوں کے بدلے، جو کو جو کے بدلے، کھجور کو کھجور کے بدلے اور نمک کو نمک کے بدلے برابر ہاتھوں ہاتھ بیچو، لیکن اگر یہ اصناف مختلف ہوں تو جس طرح چاہو ہاتھوں ہاتھ بیچو۔ ان 6 اصناف پر ان تمام چیزوں کو قیاس کیا جائے جس کے اندر وہی علت پائی جائے۔ چنانچہ سونے اور چاندی پر قیمت لگائی جانے والی چیزوں کو قیاس کیا جائے، البتہ 4 چیزوں پر ناپنے اور کھانے یا تولنے اور کھانے والی چیزوں کو قیاس کیا جائے۔ ناپنے میں مدینے کے مکیال کا اعتبار ہوگا اور وزن کرنے میں مکہ کے میزان کا اعتبار ہوگا، اور جو چیزیں ان دونوں مکیال اور میزان کے مطابق نہیں، ان میں عرف عام کا اعتبار ہوگا۔ جس چیز میں ربا الفضل حرام ہے، اس میں ربائے نسیہ بھی حرام ہے۔ غیر سودی اجناس میں تجارت، اگر صورت ایسی ہو تو زیادتی اور ادھار دونوں جائز ہیں۔ مثلاً 2 اونٹ لے کر 1 اونٹ بیچنے یا 2 کپڑوں کے بدلے 1 کپڑا بیچنا۔ جس جنس کی 2 قسمیں ہیں، ایک دوسرے کے بدلے بیچی نہیں جا سکتی الا یہ کہ دونوں صفت میں برابر ہوں، لہذا رطب یعنی کہ کھجور کو تمر یعنی کہ خشک کھجور کے بدلے بیچنا جائز ہے، کیونکہ گدر کھجور سکھانے کے بعد کم ہو جاتی ہے، پھر اضافہ لازم آئے گا جو حرام ہے۔ ڈھالے ہوئے سونے یا چاندی کو اسی کے جنس کے بدلے اضافے کے طور پر بیچنا جائز نہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ اس کے پاس جو چیزیں ہیں اس کو روپے کے عوض پہلے بیچ دے، پھر ڈھالے ہوئے زیور کو خریدے۔ آج کل بینک قرض پر جو سود دیتے ہیں یا پیسہ جمع کرنے پر جو سود دیتے ہیں، سب حرام ہے۔ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اپنا پیسہ اسلامی بینکوں میں جمع کروائیں اور اسی سے پیسوں کا لین دین کریں، اور اگر اسلامی بینک نہ ہوں تو دوسرے بینکوں میں پیسہ اس شرط پر جمع کرا سکتے ہیں کہ سود کی رقم نہ لیں۔ اس طرح
سے وہ دوسرے بینکوں کے ذریعے پیسے کا لین دین کر سکتے ہیں، بشرطیہ کہ وہ شریعت کے مخالف عمل نہ ہو۔ کسی بینک یا سودی کاروبار کرنے والے ادارے میں کام کرنا مسلمان کے لیے حرام ہے۔ کسی بینک یا سودی کاروبار کرنے والے ادارے میں کام کرنا مسلمان کے لیے حرام ہے اور اس کی اجرت حلال نہیں، تنخواہ وغیرہ بھی حرام ہے۔ سود کے مال سے کیسے بچا جائے؟ کیونکہ سود گناہ کبیرہ میں سے ہے، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو ہدایت دے اور سود سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے تو دو طریقے اپنائے۔ اگر لوگوں کے ذمے اس کا سود باقی ہو تو وہ صرف اصل سرمایہ لے اور سود کا مال چھوڑ دے۔ اگر سود کا مال اس کے پاس آ چکا ہے تو وہ اس کو واپس نہ کرے اور نہ خود کھائے بلکہ رفع عام میں خرچ کر دے۔ جب تک جانور زندہ ہے اس میں کوئی سود نہیں، اسی طرح ہر وہ چیز ہے جو شمار کی جا سکے، لہٰذا 2 یا 3 اونٹ کے بدلے 1 اونٹ بیچنا جائز ہے، لیکن اگر وہ ایسے بن جائیں کہ ان کا ناپنا یا تولنا ممکن ہو جائے تو اس میں سود ہے، لہٰذا 2 کلو بکری کے گوشت کے بدلے 1 کلو بکری کا گوشت بیچنا جائز نہیں، لیکن 2 کلو گائے کے گوشت کے بدلے 1 کلو بکری کا گوشت بیچنا جائز ہے، کیونکہ جنس مختلف ہے، بشرطیہ کہ فوری طور پر قبضہ ہو۔ کمائی کرنے یا نفع حاصل کرنے کے لیے سونا خریدنا جائز ہے، مثلاً سونا اس وقت خریدے جب اس کی قیمت کم ہو اور اسے اس وقت بیچے جب اس کی قیمت زیادہ ہو جائے تو ایسا کرنا جائز ہے، لیکن کھانے پینے کی چیزوں کو اسٹور کرنا اور اس کر کے روکے رکھنا کہ ان کی قیمت بڑھے گی تو بیچیں گے تو وہ ناجائز ہے۔ صرف یہ ہے کہ نقدی کو نقد کے بدلے بیچا جائے، چاہے وہ ایک ہی جنس کے ہوں یا مختلف جنس کے، چاہے وہ نقدی سونے چاندی کے حکم میں ہو، کیونکہ وہی قیمت ان کی بھی ہے۔ اگر نقد اسی کی جنس سے بیچے، جیسے سونے کو سونے کے بدلے یا روپے کو روپے کے بدلے بیچا جائے، وہ کاغذی نوٹ ہیں یا معدنی سکے ہوں تو مقدار میں برابر ہونا واجب ہے اور فوری قبضہ بھی ضروری ہے۔ اور اگر نقد کو نقد کے بدلے بیچے جو ایک جنس کے نہ ہوں، جیسے سونے کو چاندی کے بدلے بیچے یا سعودی ریال کو امریکی ڈالر کے بدلے بیچے تو مقدار میں زیادتی جائز ہے اور فوری طور پر قبضہ بھی واجب ہے۔ اگر دونوں نوٹ بدلنے والے رقم کا پورا یا بعض حصہ قبضہ کرنے سے پہلے الگ ہو جائے تو جس پر قبضہ ہوا ہے اس میں عقد صحیح ہوگا اور اس پر قبضہ نہیں ہوا ہے اس پر عقد باطل ہوگا۔ مثلاً اگر 1 دینار دیا تاکہ دوسرا اس کو اس کے بدلے 10 درہم دے لیکن اسے صرف 5 ہی ملے ہوں تو نصف دینار میں عقد صحیح ہوگا اور نصف بیچنے والے کے پاس امانت کے طور پر باقی رہے گا۔